बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इस वक्त, जो कि हर मसले की बुनियादी वजह है, वो पाकिस्तान की मईशत है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का बहरान था। 480 अरब रुपए के हुकूमत ने कर्जे दिए, जो कि गर्दिशी कर्जा था, वो खत्म करवाए। लेकिन अब एक मरतबा फिर 120 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे दोबारा हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत को देने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है, ये ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो तकरीबन 12 अरब डॉलर जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, अब सिर्फ 3.4 अरब डॉलर पे मौजूद है। हाल ही में एक 100 अरब रुपए की जो यूथ प्रोग्राम है, लोन प्रोग्राम, जो कि बहुत जिसकी तारीफ भी हो रही है, एक अच्छा कदम है, वो भी उसका भी आगाज किया गया है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नादरा ने तकरीबन 32 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने का कहा था। ताहाल वो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं। 120 अरब रुपए जो कि जीएसटी के हैं वो दिए गए। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने जो भी हाल ही में ये ऑफर किया है कि 2.5 करोड़ आप इन्वेस्ट करें और बाकी आपसे पूछ पड़ताल नहीं होगी, इस पर भी तनकीद हो रही है कि स्याह को सफेद करने का एक मौका फराहम कर दिया गया है। हालत यह है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 76.19 अरब डॉलर पर पहुंच चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 30% है। कर्जों के मामले में पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सरे फहरिस्त है, सबसे बड़ा मुल्क है जिसको के कर्जे देने हैं। मईशत का हजम है 26,000 अरब और इसमें सिर्फ बैरूनी कर्जों का जो हजम है वो है 8,000 अरब। इस वक्त महंगाई जो कि अक्टूबर में 9.8% थी, नवंबर में 10.90 तक गई, अब थोड़ी सी कम कहा जा रहा है कि हो रही है। अब निजकारी के हवाले से भी अहम ऐलान हो रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से, पीआईए के हवाले से उसको बेचने की बात हो रही है। स्टील मिल्स की हालत खराब हो गई है। हुकूमत ने जो आईएमएफ को कर्जे देने हैं, क्या पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त बहरान का शिकार है? चौधरी एतजाज अहसन ने कल सेनेट में तकरीर की थी, हम चाहते हैं कि वो आपको सुनवाएं और उसके बाद फिर डार साहब ने उसका जवाब आज कौमी असेंबली में दिया, वो भी आपको सुनवाएंगे। जरा सुनिएगा चौधरी एतजाज अहसन क्या कहते हैं। आपकी तमाम तर इक्तसादी पॉलिसियां बशमूल जिससे आपने बात शुरू की, सर्कुलर डेट की अदायगी, वो तमाम तर माशी पॉलिसियां हस्बे मंशा होती हैं। मरियम नवाज शरीफ के साथ जो नवाज शरीफ का नाम लगा हुआ है, क्या आपको कोई और नहीं मिला? क्या आप में कोई इतना माहिर इक्तसादियात नहीं है, कोई इतना ईमानदार बैंकर नहीं है कि सारा काम अपने खानदान में ही रखना है? वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब, पंजाब को चला रहे हैं हमजा शरीफ साहब, फॉरेन मिनिस्ट्री को अक्सर चलाते रहते हैं वजारत खारजा को शहबाज शरीफ साहब। तो ये सारा अपने खानदान में रख के ये इक्तसादियत है, ये मईशत है आपकी। डार साहब क्या कहते हैं वो भी सुनिए जरा। मैंने बजट में भी रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान जिन मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस और जिन खदशात और चैलेंजेस का शिकार है, आइए मिलकर 3 साल काम करें। आइए मिलकर 3 साल पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करें। आइए मिलकर पाकिस्तान के एनर्जी इशू को ठीक करें। आइए मिलकर हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और हमारी एक्सट्रीमिज्म को ठीक करें। पता नहीं कौन सा एजेंडा है हमारा, किस मुल्क का एजेंडा हम लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान का या कहीं और का एजेंडा? ये पाकिस्तान का एजेंडा है या किसी कहीं और का? यही सवाल हुकूमत से हमारा भी है कि किसका एजेंडा है कि मईशत का ये हाल है। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, नवीद कमर साहब और हमें सलमान शाह साहब लाहौर से ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेंगे मुख्तसर सी और उसके बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे इस मौजू पे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ है मोहम्मद जुबैर साहब, प्राइवेटाइजेशन के स्टेट मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट के, बहुत शुक्रिया। उनके साथ डॉक्टर आबिद सुलेरी एसटीपीआई के सरबराह हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उनके साथ है सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन, पॉलिटिशियन और वफाकी वजीर बराए खजाना और निजकारी भी रहे, बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर में है और ये भी वफाकी वजीर साबिक और मईशत पर इनकी भी गहरी निगाह है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं
میں سلمان شاہ صاحب سے شروع کرتی ہوں آپ کی اجازت سے. سلمان شاہ صاحب آپ بڑے طویل عرصے سے دیکھتے رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو. آپ کیا کہیں گے اس وقت ہم کس دھارے پہ کھڑے ہیں معیشت کے, اور جو اطلاعات ہیں کہ ہم واقعی ایک شدید ترین معاشی بحران کا شکار ہو چکے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ آپ کی ریونیو کلیکشن جو ہے اس کے ایشوز ہیں, مہنگائی ہیں, پیٹرولیم پرائسز کے ایشوز ہیں, بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ہم ایسے کرائسس میں ہیں کہ بالکل ہی اکانومی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آئی تھنک چیلنجز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی کو ریفارمز کی ضرورت ہے. اکانومی میں آپ کو پرائیویٹائزیشن کے عمل کو اچھے طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی میں جو اس وقت بہت بڑے امبیلنسز ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے جو ہیں, جس کی وجہ سے حکومت جو ہے بے شمار قرضے لے رہی ہے بینکنگ سسٹم سے, اور اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کی کراؤڈنگ آؤٹ ہو رہی ہے. پھر ہمارے بہت سے ریگولیٹری ایشوز ہیں. انرجی سیکٹر میں ہماری جو پورا سیکٹر جو ہے وہ ایک قسم کی حکومت کی مونوپلی ہے, اور اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے. ایک پاور مارکیٹ بنانا بہت ضروری ہے. کمپٹیشن پاور سیکٹر میں لانا بہت ضروری ہے. ہمیں اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں بے شمار ریفارمز کی ضرورت ہے. سو اس طرح سے چیلنجز بے شمار ہیں, اور اس کے اوپر اگر کام ہوگا تو اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. بیسک آبجیکٹو جو ہے اس وقت اکنامک مینجمنٹ کا جی وہ اٹ سیمز کہ اسٹیبلائز تھوڑا سا کریں, اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کو انکریز کریں, اکنامک گروتھ ریٹ کو انکریز کریں, امپلائمنٹ جو ہے اس کو بڑھائیں, کیونکہ بہت بڑا ہمارا یوتھ بلج ہے جس کو آپ نے امپلائمنٹ دینی ہے, اور اس کے لیے بھی آپ کو بے شمار کام کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک کہ چیلنج نئی حکومت جو ہے, اب تو 6 ماہ ہو گئے ہیں انہیں, پرانی ہو رہی ہے پرانی ہو رہی ہے, تو اس میں کچھ پازیٹیوز بھی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہیں. کوئی ایسے ہی نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی بہت بریلینٹ قسم کی. اوکے گریٹ سر, یہ تو بڑا آپ نے انڈیپینڈنٹ اپنی رائے کا اظہار کیا, لیکن نوید قمر صاحب کے اور ڈاکٹر سلیری کے بالکل الگ سے ویوز ہو سکتے ہیں جو کہ ہم سن بھی رہے ہیں. نوید قمر صاحب, آپ کتنا ایگری کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز بے تحاشا ہے, کام کرنے والا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارے چیلنجز آپ نے چھوڑے ہیں, یا یہ چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جا سکتی ہے ابھی بھی؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جہاں تک پاکستان کی اکانومی کا تعلق ہے اس میں ہمیشہ چیلنجز رہے ہیں. کبھی بھی ہم کوئی پیریڈ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے اتنا وہ گلوریفائڈ پیریڈ تھا, لیکن بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ امیڈیٹلی ٹیکل کی جا سکتی تھیں, جس کو ٹیکل نہیں کیا گیا, یا اس سے جو پوزیشن تھی اس سے ہم ابتر ہو گئے, یا ایکسپیکٹیشنز جو بنائی گئی تھی اس کو میٹ نہیں کیا گیا, اور پبلک میں اس لحاظ سے بے چینی ہے. میرا خیال ہے کہ انفلیشن کا جو ایشو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے, اور مہنگائی جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ انرجی کے ایریا سے بھی بہت زیادہ کاسٹ پش انفلیشن آیا ہے. بوروئنگ جو کی گئی ہے اس کی وجہ سے بھی آیا ہے, اینڈ آل آف دیٹ از ایڈنگ اپ, اور اس میں کوئی ایسا جو ہے قدم نہیں ہمیں نظر آتا جس کی وجہ سے پرائسز کہیں بھی کم ہوتی آپ کو نظر آتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز دیے جائیں کہ جی وہاں ڈی سیز کو یا پولیس کو بھیجا جائے کہ قیمتیں کم کی جائیں, لیکن جو بیسک فیکٹرز ہیں جو آپ کو بڑھاتے ہیں. اگر آج ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے صرف 59 بلین کی نیٹ بورنگ جو ہے اس سال میں کی ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ انہوں نے تو آتے ہی جو جون میں جتنی بورنگ کی تھی سیکولر ڈیٹ کو پے آف کرنے کے نام پہ, وہی اتنی تھی کہ دیٹ از
adding to this system. कितने नोट उन्होंने छापे हैं सर, और कितनी बोरिंग की है, क्योंकि ये उन्होंने कहा है कि आपकी निस्बत, आपके मुकाबले में उनकी गवर्नमेंट ने कम पैसे कर्ज लिए हैं. अब वो उनके तो अभी 5 महीने हुए हैं, वो पता नहीं क्या चीज कंपेयर कर रहे हैं किस उसको. लेकिन एक वन टाइम जो बोरोइंग अगर किसी भी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में की हो तो इससे ज्यादा तो नहीं. लेकिन आप 400 बिलियन एकदम उठा के यहाँ से कर्जा उठा के वहां कर्जा पे ऑफ करें, जबकि वहां जो क्रिटिसिज्म है कि ये पे तो करना था, सर्कुलर डेट को पे तो करना था, लेकिन सर्कुलर डेट को पे करते वक्त आप पहले तो सिस्टम को, कुत्ते को कुएं से तो निकालते ना. अगर आपने पे आज किया है और कल फिर वो बढ़ना है. सेकेंडली आपने इसको स्टैगर करना था. और तीसरा चीज ये कि इसकी आपने ऑडिट करके उसके बाद पे ऑफ करना था. ये चीजें सारी की सारी जो कि नहीं हुई आपके ख्याल में, इसीलिए अब 120 अरब रुपए वन गो में हमने किया, कर्जा आ गया. वन गो में हमने किया थिंकिंग के शायद इससे जो है सडनली हम जो है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है उसको खत्म कर पाएंगे, जबकि ये इस तरह से होता भी नहीं है. और अब आप देख रहे हैं कि डार साहब का दूसरा क्लेम है कि उन्होंने 1700 मेगावाट ऐड किए सिस्टम. वही तो 1 मेगावाट भी सिस्टम में ऐड होता हुआ लेकिन लोड शेडिंग में बेहतरी तो आई है. लोड शेडिंग मेरा ख्याल है कि आप गलत जगह पे रहती हैं. अगर यहाँ आप हमारे एरियाज में देखें तो लोड शेडिंग ज्यादा खराब हुई है. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का वाकई इस्लामाबाद में तो कम, इस्लामाबाद में जहाँ पहले रहती थी वहीं रहती है. नहीं, सवाल ये है कि आप उस सारी इलेक्ट्रिसिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर देते हैं कि वो कहीं ज्यादा नजर आती है, कहीं कम नजर आती है. एंड सेकेंडली दिस इज नॉट द मंथ. सही. अच्छा, नवंबर दिसंबर जो नवीद कमर साहब आपने जो बात की है ना, जो नोट छापने की या कर्जा लेने की बैंकों से, मतलब आप 12 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, 300 अरब डॉलर रह गए. मैं एक एक करके इस पॉइंट को एलेबोरेट करना चाहती हूँ. डॉक्टर साहब, आपके नजदीक, क्योंकि जवाब देना है जुबैर उमर साहब ने सारे, आपके नजदीक इस वक्त इंडिकेटर्स क्या हैं हमारी मईशत के? अगर मैं डॉक्टर साहब की आज की स्पीच से शुरू करूँ ना, कि सबको मिलकर काम करना है, मेरा ख्याल में उसकी जो इब्तदा है वहां से गलत हो गई थी जब 2008 में डॉक्टर साहब ने मिलकर काम नहीं किया था. बदकिस्मती से हम लोग ये इकोनॉमी को पोलिटिसाइज करते चले आ रहे हैं और शायद अब भी कर रहे हैं. इसके लिए पॉलिटिकल विजडम की जरूरत है. ये चैलेंजेस हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आते हैं. हमारे यहाँ जब भी जीडीपी ग्रो करती है तो उसमें माशाल्लाह में ग्रो करती है, और वो इसलिए ग्रो करती है कि पाकिस्तानी फोर्सेज या पाकिस्तानी इंटरवेंशन कहीं ना कहीं चाहिए होती है. खा वो मुशर्रफ का दौर था या वो और डॉलर बाहर से आता है और हम मजबूत हो जाते हैं. उसके बाद जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं उनको हर तरह के चैलेंजेस होते हैं और उनका सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए यकीनी तौर पे तमाम सियासी ताकतों को मिल बैठना होगा. जो इकदाम पीपल्स पार्टी लेना चाह रही थी, डेफिनेटली वो भी चाह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का लॉस जो है वो खत्म हो सके. वो भी चाह रहे थे कि पावर सेक्टर जो है उसमें मेजर रिफॉर्म आ सके. उस वक्त ना तो अपोजिशन ने इनका साथ दिया, ना इनके अपने एलाइज ने इनका साथ दिया, बल्कि जो ही ये पेट्रोलियम पे थोड़ी सी रिफॉर्म करने की कोशिश करते थे, एमक्यूएम रूट के नाराज होकर चली जाती थी. लेकिन अब क्या सूरत हाल, इस वक्त वही चैलेंजेस जो है वो मल्टीप्लाई होकर पीएमएलएन के सर पे आ पड़े हैं. और मैं समझता हूं कि अभी भी पीएमएलएन जो है इसके पास काफी खुशकिस्मती है. कम से कम 3 फैक्टर पिछले 6 महीने में ऐसे हुए हैं जिन पे के लोग जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आता है. सबसे बड़ा ये कि इस दफा की मॉनसून अल्लाह के शुक्र है कि बहुत अच्छी रही. फ्लड का सामना नहीं करना पड़ा. 2010 और 2011 में जो फ्लड था, जितनी भी पीपल्स पार्टी ने उसमें काम किया हो, वो एक मेजर सेटबैक था पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए. सिंध और बलोचिस्तान में 2012 अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा, 13 जो है बड़ा अच्छा गुजर गया. इलेक्ट्रिसिटी में गो के उसमें सर्कुलर डेट में इंप्रूवमेंट की जा सकती थी, थोड़ा सा उसका वो किया होके मिलना चाहिए था. लेकिन कम से कम जीटी रोड जो है वो इस वक्त पीसफुल है. देखिए हमारी सारी सियासत जीटी रोड के गिर्द घूमती है, और अगर जीटी रोड को बिजली मिल रही है तो आपको मुजाहरे देखने में नहीं मिलेंगे, टीवी पे उस तरह से कवरेज नहीं हो रही. तो जीटी रोड में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थोड़ी बेहतर हुई, जबकि जो अभी भी वैसे आपके ख्याल में कोई ज्यादा फर्क नहीं. मेरा ख्याल है पेरिफेरी और रिमोट एरियाज में अभी भी है, लेकिन जो जीटी रोड है वो इस वक्त पीसफुल है आपकी पेशावर से लेके, तो वहां पे आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रही. अच्छा, निजकारी के हवाले से आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि पीआईए का निजकारी, मैं चूंकि निजकारी पे आ रही हूँ. देखिए मैं उन्हीं चीजों पे आना चाहता हूँ. जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इंक्लूडिंग निजकारी, उन सब के पेनफुल इफेक्ट होंगे. ठीक है, एक आम आदमी जो है, एक आम खातून जो है, वो महंगाई को या हुकूमत की कारकर्दगी को देखती है कि प्याज की कीमत क्या है, टमाटर की क्या भाव क्या है, आलू. तो अगर उसके लिए, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास कोई साइड इफेक्ट को
कंपनसेट करने के लिए सोशल सेफ्टी नेट स्ट्रांग नहीं होगा सही बात है, तो यकीनी तौर पर उसका बैकलैश आएगा। बिल्कुल, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है, बहरहाल ये तो मानना पड़ेगा। जुबैर उमर साहब, अब निजकारी की बात हो, PIA की निजकारी के हवाले से भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। फिर अभी कल जो सेनेट में तकरीर की है एतजाज एहसन साहब ने, उन्होंने MD पैको का मेंशन किया खास करके, और उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने, खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा कि 18 अरब रुपए मौजूदा जो वजारत पानी और बिजली है उसने करप्शन किया उसके अंदर। ये उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे ये खड़े होके कहा। हम नहीं जानते, तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कहा। एतजाज एहसन को तो मेरा ख्याल है इकोनॉमी की अलीफ बे भी नहीं आती, तो उनसे अगर लॉ एंड ऑर्डर या वो उनका जो बेसिकली जो जिस पर उनकी गिरफ्त है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड और उन सब चीजों में, ही इज अ ग्रेट पर्सन एंड आई एडमायर हिम, बट आई एम सॉरी टू से कि ही इज द लास्ट पर्सन कि मैं उन ये नहीं, मैं उनके स्टेटमेंट बकायदे इस खिलाफ सेनेट है। अच्छा, मैं नवीद कमर साहब से पूछ लूंगी, लेकिन आपके जवाब के बाद। पहली बात तो ये है कि मैं कुछ करेक्शन कर दूं, क्योंकि आपने 2-3 दफा कहा, एक तो 12 अरब डॉलर से 300 मिलियन या पता नहीं आप 3 बिलियन डॉलर कह रही हैं, 3.4 12 अरब रुपए में कमर्शियल बैंक्स का भी शामिल था, और इधर आप कमर्शियल बैंक्स का निकाल के बात कर रही हैं, तो कमर्शियल बैंक्स का शामिल कर लें तो 9 बिलियन रह जाता है, ठीक है, हो जाता है। सो इट्स 12 अगेंस्ट, एंड इट वाज नॉट इवन 12, 11 कुछ था वर्सेस 9, और उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं जिसकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हम मीट करने जा रहे हैं जो पीपल्स पार्टी ने कमिट किया था, IMF से प्रोग्राम किया था, उसके जो रीपेमेंट्स होती हैं वो हमें पे करनी होती हैं, और दैट इज एग्जैक्टली द रीजन फॉर द डिक्लाइन, देयर इज नो अदर रीजन। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन। दूसरी चीज ये है कि देखें, जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो नॉर्मली अगर आप एक अच्छे मैच्योर एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो नंबर्स से बात करते हैं। अगर हम कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, डेफिनेटली, तो हम ये नहीं कहते कि शेख रशीद की क्लासिफिकेशन में अच्छी है, हम ये बात करते हैं कि जी ये उधर के इंडिकेटर्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या। सो मैं तो उसी हवाले से ही बात करूंगा, ठीक है ना, और उस हवाले से अगर आप बात करें तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छी चीजें क्या हो रही है, मतलब क्विकली ब्रेक से पहले, हाँ, पिछले 5 बल्कि उससे भी ज्यादा अगर आप पीछे चले जाएं, पीपल्स पार्टी से 1 साल पहले भी चले जाएं, मुशर्रफ साहब का लास्ट ईयर जो था उसमें GDP ग्रोथ वाज लेस देन 3%। सो एंटायर 5 ईयर पीरियड 3% से कम इकोनॉमिक ग्रोथ थी ऑन एवरेज। हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें 2.9% इनके पीरियड में थी लास्ट ईयर, अब 5% है। दिस इज नॉट एन अचीवमेंट, एंड दिस इज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द इकोनॉमी। अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल इस वक्त नेगेटिव थी, इस साल 8% ग्रो कर रही है। रेमिटेंसेज आर अप, टैक्सेशन, टैक्स कलेक्शन इज अप। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, टैक्स कलेक्शन इज अप, रेमिटेंसेज आर अप, इन्वेस्टमेंट इज अप, FDI इज अप, एक्सपोर्ट्स आर अप, ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज अप, और GDP ग्रोथ। अच्छा, मैं ये ब्रेक के बाद एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, गुड, ये अच्छी बातें हैं। यूथ लोन के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, मैं करूंगी, और टैक्स कलेक्शन, यानी कि जो नादरा ने लिस्टें बनाई और इनको फराहम की कि जो 1 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर बनता है जिनसे आपने लेना है, 32 लाख लोग वो अभी तक टैक्स नेट में नहीं है। ऊपर से मियां साहब 2.5 करोड़ के लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपके पास अरब भी है, 1 बिलियन भी है, 2.5 करोड़ दे दें, बाकी हम नहीं पूछेंगे आप कहां से लेके आए। लोग कह रहे हैं ये स्याह को सफेद करने की पॉलिसी है। एक ब्रेक लेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलमान शाह साहब, सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, फिर टैक्सेशन का जो 32 लाख अफराद का फिगर दिया जा रहा है। करेक्शन कर दूं जी, आप ये 4 दफा बोल चुके हैं 32 लाख, और ये हवा में एक फिगर है कि जी नादरा ने नहीं, ये हमने उससे लिए सर, आपकी वेबसाइट से लिया क्या कि 32 लाख वो टैक्स पेयर, हाँ टैक्स पेयर जिनको, अच्छा हम पूछ रहे हैं ना, कमर साहब मौजूद हैं जो चोर हैं, सुन अच्छा मेरी गुजारिश तो सुन, जो टैक्स नहीं दे, मेरी गुजारिश तो सुन लें। सलमान साहब भी मिनिस्टर रह चुके हैं, और नवीद कमर साहब भी रह चुके हैं। ये जो 32 लाख हैं, ये इनकी हुकूमत के, सलमान साहब की हुकूमत में भी तो जवान होंगे ना। मैं यही तो पूछना चाह रही हूं, पैदा हुए, मेरा सवाल ये है, नवीद कमर साहब की ये हुकूमत में थे, इनसे पूछ लें कि वो 32 लाख कौन से हैं। ये पूछूंगी मैं इससे, क्योंकि पूछे ना सलमान साहब पिछली हुकूमत में ये 32 लाख कहीं से माइग्रेट करके, शाह साहब आप सुन रहे हैं ना, जुबैर साहब माइग्रेट करके तो नहीं आए हैं, ये अभी क्या आपके
زمانے میں کتنے تھے جو کہ ٹیکس چور تھے؟ 32 لاکھ سے زیادہ تھے، کم تھے، کیا تھے سر؟ صورتحال کیا تھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر زبیر کو اتنا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو یہ 6 مہینے ہوئے آئے ہیں حکومت میں، اور ابھی سے یہ ایسے باتیں کریں جیسے 5 سال سے ان کی حکومت اور نان پرفارم کر رہی ہے. بیسکلی 6 مہینے میں ان کو ایک ڈائریکشن سیٹ کر دینی چاہیے تھی، اور یہ ابھی سے ایکسکیوزز لے رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ یوں ہوا اور ویسے ہوا. ایک بھی ایکسکیوز نہیں دیے، میں نے تو اچیومنٹس بتائی ہیں، میں نے تو کوئی ایکسکیوز دیے ہی نہیں ہے. عمر لیٹ می اسپیک پلیز، ڈونٹ انٹرفیئر. آپ کی بات سب سن سکتے ہیں تو آپ بھی سن لیں تھوڑی دیر، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب انہوں نے کہا جی کہ مشرف کی لاسٹ ایئر میں پتہ نہیں 2% ہو گئی تھی. ٹوٹلی غلط چیز بتا رہے ہیں. کم از کم مشرف کے پیریڈ میں 6-7% ایوریج تھی 3-4 سال لاسٹ 4 ایئرز میں، اور اس کے بعد یہ نوید قمر صاحب کی گورنمنٹ میں یہ گری ہے اکنامک گروتھ. اور جو بھی بہرحال آگے اگر چلنا ہے تو ریفارمز کی بات کریں. اور یہ پرائیویٹائزیشن کی جو بات انہوں نے کی ہے، بہت امپورٹنٹ ایریا ہے پرائیویٹائزیشن کا، اور اس کو کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بہت فعال بنانے کی ضرورت ہے اور ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ہر چیز میں سیاست کو لے کے آ رہے ہیں. یہ یوتھ لون جو ہے وہ بھی ایک ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی الیکشن کیمپین کے لیے ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر پارٹی کے اشتہار چل رہے ہیں، اور عجیب قسم کی ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے جہاں پہ پاکستان کے بینکوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے ٹو گیٹ انٹو کریڈٹ اینڈ لونز، جہاں پہ گورنمنٹ کا رائٹ نہیں بنتا ان کی انٹرفیئرنس میں. ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو انڈیپینڈنٹ کریڈٹ ڈیسیجنز کی ضرورت ہے. اور ادھر جا کے اگر آپ سیاستدانوں کو نیشنل بینک پہ بٹھائیں گے اور وہاں سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی چیزیں، تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری پینفل اینڈ ملک کی اکانومی کے لیے درست نہیں ہوگا. اب یہ ایک میڈیا بڑا اوپن میڈیا ہے. اس میڈیا میں کوئی بھی آپ کام کریں گے جو غلط ہوگا وہ شام کو ڈسکس ہو جائے گا اور وہ سامنے آ جائے گا. سو آئی تھنک گیمکس کے بجائے یو ہیو ٹو ریئلی فوکس آن ریفارمز آف دی اکانومی. اور آپ کی ٹیکس ریفارمز ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں کہ بیسکلی جو ایف بی آر میں ریفارمز کرنی ہے اس کا پورا پروگرام دیں. فی الحال تو ہم نے یہ کہا کہ ایف ڈی آر کسی کو کچھ نہیں کہے گا، ایف بی آر پیچھے ہٹ جائے گا، اور ایف بی آر کو جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے لیں. ایمنیسٹی ہے آپ کو، چلیں بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیں اور ٹیکس نیٹ میں آ جائیں، لیکن اس کے بعد کوئی آپ ریفارم کا ایجنڈا تو دیں. آپ کے کون ہیں ریفارمرز؟ آپ کے کدھر آپ نے کوئی تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں یا کہاں سے آپ کی پالیسی ایمنیٹ کر رہی ہیں؟ یا صرف انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میں نوید قمر صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم ایک ایک پوائنٹ آپ کا جو آپ ہی نے بتایا اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. سر ٹیکس نیٹ آپ کے زمانے میں بھی وسیع نہیں ہوا. یہ جو خواص ہیں یہ اس دور میں بھی ٹیکس سے بچتے رہے، ٹیکس چوری کرتے رہے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے. تو کیا یہ واقعی یعنی آپ کی ان پالیسیز کو یہ لے کے چل رہے ہیں آگے؟ نہیں، پہلی چیز ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم تھوڑا سا ان کی ڈیفینس پہ بھی آتے ہوئے، یہ 32 لاکھ کا جو فگر ہے اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں جو کہ ایک سرٹن کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہیں. نادرا اور ایف ڈی آر نے یہ مل کے ان کا گھر ہے، گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے. اب اس میں ازمپشن کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر ہے یا گاڑی ہے یا فارن ٹریول ہے تو آپ کو ٹیکس جو ہے نیٹ میں ہونا چاہیے. اور یہ اگر نہیں دے رہے ایک سیکنڈ بات سمجھیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ نہیں دے رہے تو پہلے تو آپ سفٹ آؤٹ کریں نا کہ وہ کیوں نہیں دے رہے. مے بی دے آر چلڈرن آف پیپل ہو آر ٹیکس پیئرس، مے بی ان کی ایگریکلچر انکم ہے تو وہ یہاں نہیں دے رہے، ان کو وہاں دینا چاہیے. مے بی وہاں بھی نہیں دے رہے لیکن وہاں دینا تو چاہیے نا کم از کم. ان کے نیٹ میں وہ لوگ نہیں آتے. تو اس کو اگر آپ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں تو ایک جو ہے اس سے کم کا نمبر آنا چاہیے. لیکن کم جب نمبر آ جاتا ہے تو پھر ان کو ضرور، اب یہ ایک ہم ہمیشہ ازمپشن کرتے ہیں
کہ FBR از انکیپیبل کا کبھی بھی ان سے جو ہے انکم ٹیکس وصول نہیں کر سکے. یہ ہماری غلط میاں assumption صاحب ہے. کی جو بھی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ بھئی آپ چھوٹ دے دیں گے کہ اگر اربوں روپے اب 2.5 لاکھ کروڑ آپ لگا دیں. میں کمپلیٹ کر جاؤں نا تو شاید بات سمجھ میں. اب ہم جو ہے وائٹنر اسکیمز ہمیشہ دیتے ہیں، جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کالے دھن کو سفید کر. ہاں یہ تو اسٹیٹڈ فیکٹ ہے نا کہ وہ وائٹنر اسکیمز اسی لیے دیتے ہیں کہ جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے آپ انسینٹیوائز کرتے ہیں لوگوں کو. اب کتنے لوگ اس میں آتے ہیں یا نہیں، انفارچونیٹلی یہ اتنے دفعہ پاکستان میں یوز ہو چکا ہے کہ اس کو اب لوگوں کو وہ اعتبار بھی نہیں رہا. آج آپ نہیں پکڑیں گے، آج ہم نے شروع کر دیا، کل کو کوئی اور حکومت آئے گی وہ کہ ہمیں پکڑ لے گی. تو یہ وائٹنس اسکیمز کی بھی افیکٹونیس وہ نہیں رہی جو کہ ہمیشہ سے سمجھا جاتا تھا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، صرف وائٹنس اسکیمز پہ نہ جائیں بلکہ ہم جو ہے لوگوں کو انسینٹیو کہ پاکستان میں اپرچونٹیز تو بہت ہیں لیکن پاکستان میں جو ریفارمز کی بات کریں نا شاہ صاحب، ریفارمز دینے کی بات ہے کہ بھئی وہ بنائے، وے فارورڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے پلس جو بیسک ریزنز ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کے، انرجی کرائسس، لا اینڈ آرڈر، یہ تو بہرحال رہے ہیں اور کچھ ٹائم تک رہیں گے. تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنی ہوں گی جو کہ اس کو سرکمسپیکٹ کر سکے. آپ نے ریفارمز نہیں دیے، یوتھ لون پالیسیز پولیٹیسائز ہوئی ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کی معیشت کو فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے جو ٹیکس کی بات بھی ہے، میرا خیال ہے اگر FBR کو کمپلیٹ اٹانومی اور انڈیپینڈنس دے دی جائے تو شاید ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ اس میں لوگ زیادہ آنا شروع ہو جائے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لینا شروع کر دیں. کرونیکلی وہ صرف آج سے نہیں یا پچھلے 5 سال سے نہیں، وہ جب سے ہم دیکھیں FBR میں پولیٹیکل انفلوئنس تو بہرحال موجود ہے. اور ہم کہتے آتے ہیں کہ جی جن لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ تمام ان جگہوں پہ موجود ہیں جہاں پہ کہ پرائیویٹائزیشن کی فار ایگزامپل آپ لوگ تنقید کرتے رہے کہ PIA کو نہیں آپ نے ان کے وہ بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب ریفارم کی بات آئے گی تو ریفارم میں کنسسٹنسی لے کے آنا، پچھلی چیزوں سے سیکھنا. پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی اسکیم جو تھی آئی تھی. اس دفعہ کا جو یوتھ لون ہے مجھے اس میں تھوڑی سی ایک جو پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس دفعہ CNIC ہے. لوگ جو ہے وہ فیک آئیڈینٹی پہ یا گوسٹ ID پہ شاید وہ لون نہیں لے پائیں گے. ظاہر ہے بینک سے وہ کمرشل لون لے رہے ہیں، اس پہ 8% انٹرسٹ بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، گارنٹر بھی چاہیے، بڑے لمبے چوڑے پروسیجر ہے. لیکن کم از کم CNIC کی موجودگی میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس میں جو گوسٹ بارورز ہے وہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پازیٹیولی اس کو لے رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو اسکیمز تھیں وہ ساری کی ساری اس میں لوگوں نے 4-4 5-5 شناختی کارڈ بنوا کے اور اس پہ لون جو تھے وہ لیے تھے. اس میں بھی شاید کچھ نہ کچھ نکل آئے. لیکن جو زبیر صاحب آپ اب ظاہرہ کیا نہیں ضرور کریں، بالکل کریں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سب نے سوال اٹھایا ہے، شاہ صاحب کا بھی کہنا ہے کہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کو کہ آپ فالو کریں گے اس کے اندر یوتھ لون کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے یہ جو آپ کی پرائیویٹائزیشن ہے اس کے اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے کچھ اعتراض صاحب کی سنی تھی، اب ہم کیا کریں؟ ایک تو یوتھ پروگرام کے حوالے سے میرا خیال ہے جب بھی، اور یہ پاکستان مسلم لیگ جب بھی ایک کوئی انیشیٹو لیتی ہے جس میں متوسط طبقے کے لیے اور غریبوں کے لیے لون پروگرام یا ایسی فیسلٹی ہو جس سے وہ کاروبار یا کوئی اچھی چیز کر سکیں، تو میرا خیال ہے فرسٹ چیز تو یہ ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. کب آپ نے کبھی کوئی پروگرام کیا یا کبھی سنا ہے کہ جی اتنا ڈیفالٹ ہو گیا تھا؟ ڈیفالٹ امیروں کا ہی ہوتا ہے نا، جتنے لونز ہوتے ہیں بڑے بڑے لونز ہوتے ہیں، تو کیا امیروں کو لون دینا بند کر دیا جاتا ہے؟ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. سو اگر ایک پازیٹیو سجیشن ہے کہ اس کو یوتھ پروگرام کو ٹو انشور کریڈیبلٹی کے جی اس کو کرنے کے لیے تو ضرور سجیشنز آنی چاہیے کہ اس کو امپروو. اینڈ آئی کین چیلنج، آئی کین سے ایزیلی کہ وی ول انکارپوریٹ اگر کوئی ایسی آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ بینکس کا کام ہے ٹو انشور دا کریڈیبلٹی آف دا بورور. کیونکہ وہ بینک مینیجر کے پاس جائے گا نا، بینک مینیجر اس کو ایویلویٹ کرے گا، جو بھی ریکوائرمنٹس اس کو فلفل کرے گا، اینڈ دین دا کلیکشن. پولیٹیکل انفلوئنس بھی تو ہو رہا ہے نا، جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا پولیٹیکل انفلوئنس، ایک بھی اگر پولیٹیکل انفلوئنس ہو کہ جی کسی کے کہنے پر نیشنل بینک، دیکھیں نا ایک بینک کے تھرو ہو رہا ہے، کوئی حکومت نہیں وہ بیٹھ کے پیسے دے رہی، بینکس کے تھرو ہو رہا ہے، تو بینکس نے انڈیپینڈنٹلی کرنا ہے. اور یہ تو لاکھوں لونز ہیں، مطلب ظاہر سی بات ہے اگر میرا کوئی جاننے والا آ کے کہے گا کہ جی مجھے آپ ہیلپ کر دیں تو آئی ول شور ہیلپ، بٹ آئی ول ڈائریکٹ ہم
میں اس کو پروسیس ڈیفائن کر دوں گا, میں اس کو بینک مینیجر سے بات کر لوں گا کہ بھائی اس کو دیکھ لو. اینڈ آئی تھنک وہ تو ہم سب کرتے ہیں, یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ جی اس کو آپ نے دینا ہے اور اس سے کوئی گارنٹی نہیں لینی ہے اینڈ کچھ نہیں کرنا. لیکن پرائیویٹائزیشن پہ میں نے آپ سے جواب لینا ہے سر. پرائیویٹائزیشن جو کہ پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے, میں شاہ صاحب سے پوچھوں گی کیونکہ ان کے زمانے میں بھی پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی بڑی بات ہوئی تھی. کیا آپ اگری کرتے ہیں کیا واقعی پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے؟ حالت تو بہت خراب ہے, اسی طرح اسٹیل ملز کی بہت خراب ہے. دیکھیں حالت تو کافی سارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی ایسی ہے. اب اس سے بھی زیادہ اگر پاور سیکٹر میں دیکھیں تو آپ کے ملک کو پل ڈاؤن جو کر رہا ہے ایک سیکٹر تو پاور سیکٹر ہے. باقی ساری تو چیزیں جو ہیں بہت منسکیول ہیں اس کے سامنے. لیکن اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ وہ ماحول بنانے جا رہی ہے. سب سے پہلی تو چیز یہ ظاہر ہے کہ وہاں کی لیبر جو ہے وہ ان میں آتا ہے یہ کہ بھئی ہمیں نکال دیا جائے یونین کے اور اتنے سارے لوگوں کو بے روزگار کرنا جو ہے, اگر یہ پالیسی ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اور وہ اس قسم کا پہلے کانفیڈنس جب تک نہیں دیں گے آپ کی یہ پرائیویٹائزیشن ٹرانسپیرنٹ ہوگی کہ نہیں پرائیویٹائزیشن؟ دیکھیں ٹرانسپیرنسی تو سیکنڈری ایشو ہے. پہلا ایشو جو ہے وہ امپلائمنٹ کا ہے. سیکنڈ ایشو ٹرانسپیرنسی کا ہے. کافی نام لیے جا رہے ہیں کہ جی فلاں بندے کو جو ہے وہ دے دی جائے گی پی آئی اے یا کچھ اور کسی ایک شخص کو. ہاں تو اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ کیا پرائیویٹائزیشن کمیشن جو نیا زبیر صاحب کے انڈر آئے گا کیا اس کو اتنی اتھارٹی یا اتنی انڈیپینڈنس ہوگی اوے فرام دا؟ اچھا یہ میں پوچھوں گی زبیر صاحب سے کیونکہ یہ نقطہ کہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کتنا شفاف ہوگا پرائیویٹائزیشن کا طریقہ. کوئکلی سلمان شاہ صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ریفارمز اگر کریں تو کس ڈائریکشن میں کریں؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کے اندر, ٹیکسیشن کے اندر اور جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا ریفارمز امیڈیٹلی کرنی چاہیے؟ ایک تو آئی تھنک کہ اکانومی کو ہمیں ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے اور جو زبیر نے ابھی بات کی کہ یہ بینکس جو ہیں یہ یوتھ پروگرام کا کریڈٹ رسک یہ اٹھائیں گے تو پھر مہربانی کریں اور پاکستان کے جو اسٹیٹ پبلک بینکس ہیں لائک نیشنل بینک اور ویمن بینک ان کو آپ اس اسکیم میں مت آنے دیں. آپ ان کو فورس کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جو بینکس ہیں یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ حکومت کے نیچے ہیں اور حکومتی ڈائریکشنز کو وہ فالو کرتے ہیں, بلکہ حکومت جو چاہتی ہے اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ان چیزوں کو ایویلویٹ کرنے کی اور اس کو آگے ایک صاف شفاف طریقے سے آگے لے کے جانے کی. اور میرا خیال ہے کہ اگر آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ یوتھ پروگرام ہونا چاہیے لیکن لیٹ دا پرائیویٹ بینکس ہینڈل دس, ان کو آپ انکریج کریں. اور کوئی اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے انٹرسٹ ریٹس پہ تو لیٹ دی پرائیویٹ بینکس ٹیک دا لیڈ, تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ واقعی اکنامکلی سسٹینیبل ہے یا نہیں. نیشنل بینک کو تو کرنا اس طرح ہے گھر کی مرغی دال برابر والی چیز ہے, وہ اچھا بھلے بینک کی تباہی ہو جائے گی کیونکہ وہ ہر بندہ وہاں پہ یہی کوشش کرے گا کہ وہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے اس سے ہم 2 ہاتھ آگے جائیں اور بیچ میں بہتی گنگا میں خود بھی ہاتھ دھو لیں. سو آئی تھنک ایک تو یہ بڑا کلیئرلی کرنا پڑے گا, نہیں تو اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے. دوسری چیز جو ہے پرائیویٹائزیشن آئی تھنک از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور نوید قمر نے جو بات کی نا کہ ہمارا کرائسس پاور سیکٹر ہے, نہیں ہمارا کرائسس جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہے. پبلک سیکٹر کو بزنس کرنے کا جو ہم نے اوپننگ دی تھی وہ آج تک ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی ہے اور اس نے پاکستان کی تباہی کر دی ہے. 500-600 ارب کے خسارے ان کے ہم بھر بھر کے جو ہے عوام غریب ہو گئی ہے. اسٹیل مل میں آپ نے کتنے 100 ارب ڈال دی ہے, پی آئی اے میں کتنے 100 ارب, اور کون سی امپلائمنٹ کو ہم نے یہ ان کے ورکرز کو وہاں پہ پالا ہوا ہے. ان کو انہوں نے شیئرز بھی بانٹ دیے مفت اور پھر بھی یہ چیزیں نہیں چل رہی. تو بیسک ایشو ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انجن آف گروتھ جو ہے پاکستان کا وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو سامنے لانا پڑے گا اور یہ آپ کو یہ جتنے بھی آپ کے سرکاری جو سفید ہاتھی ہیں ان کو اب ختم کرنا پڑے گا. اچھا سر ٹائم چونکہ بالکل ختم ہو گیا. زبیر عمر صاحب ڈاکٹر صاحب کا بھی بلکہ پوائنٹ آف ویو لینا تھا
کیا کوئکلی آپ کیسے یہ جو اچھی سجیشنز نوید قمر صاحب کے بھی دیے انہوں نے بھی دیے بالکل صحیح سجیشنز ہے. میں اس میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ 3 میجر چیزیں ہیں کرائٹیریا جو ہم کہتے ہیں بیسک کرائٹیریا پرائیویٹائزیشن. ٹرانسپیرنسی, بالکل آپ نے صحیح کہا, اینڈ ٹرانسپیرنسی ناٹ جسٹ ایز سین بائی اس, وی وانٹ ٹو ٹیک دا انٹائر اسٹیک ہولڈرز, جس میں میڈیا بھی شامل ہے, جس میں اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں, جس میں امپلائیز کی نمائندگی بھی شامل ہے, کہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا. ایک دفعہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا, پھر کون خریدے گا, کتنے کا خریدے گا, از نان ایشو. دوسری بات یہ ہے کہ ریگولیٹری فریم ورک, اور تیسرا امپلائیز کی سینسٹیوٹی کا خیال رکھا جائے گا. یہ تینوں چیزیں بالکل وی آر کمیٹڈ ٹو دا کاز آف دی امپلائیز, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین ووٹر ان کا لیبر. لیکن دیکھیں ایک ظلم تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ ایک آرگنائزیشن کی کیپیسٹی ہے, اس میں اگر 10,000 امپلائیز کی ضرورت ہے تو آپ 20,000 بھر کے کوئی امپلائیز کی خدمت نہیں کر. یہ تو خیر بڑی اچھی بات انہوں نے کہا ٹرانسپیرنٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی, ٹرانسپیرنٹ ایز سین بائی آل, صحیح کہ سب کے سامنے رکھا جائے گا سب کچھ. یہ دیکھ رہے ہیں انکلوزیو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, تو اگر اس میں تمام سوسائٹی کے جو سیگمنٹس ہیں وہ اس میں آ سکیں اور سب کو یہ احساس ہو کہ ترقی ہو رہی ہے, صرف مجھے یا آپ کو پتہ نہ لگ رہا ہو, ایک عام آدمی جو کہ خط غربت پہ رہ رہا ہے اس کو بھی محسوس ہو رہا ہو, تو یقینی طور پہ تبدیلی. ہم ایک انکلوزیو ریفارم کی بات کر رہے ہیں, ورنہ جو نیکسٹ الیکشنز آئیں گے جس طریقے کے ساتھ لوگوں نے پیپلز پارٹی سے ریونج دیا, یا جس طریقے کے ساتھ ابھی انڈیا میں آپ نے دیکھا ابھی انڈیا میں جو الیکشنز ہوئے کانگریس کے ساتھ دیا گیا, وہی کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھی چیزیں جی ایس پی پلس پاکستان کو یورپی یونین میں سٹیٹس ملا ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی بات کی جا رہی ہے, اور اگر وہ ہوتا ہے تو پاکستان کی ٹریڈ کو بہت فرق پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سلمان شاہ صاحب نے کہا ہے ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا اکانومی کو, پرائیویٹائزیشن کو, ان ساری چیزوں کو. اگر مخصوص لوگوں کے نام آتے ہیں, اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, تو یہ بھی حکومت وقت کا کام ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے تاکہ ڈائریکٹلی اس کا فائدہ عوام کو ہو, کیونکہ سب نے کی اب تک اپنے فیصلے, لیکن اب ہونا چاہیے فیصلہ عوام کا.